کراچی میں مائی کلاچی پھاٹک کے قریب گٹر سے 4 لاشیں ملی۔ مین ہول سے ملنے والی لاشیں 2 خواتین، ایک مرد اور ایک بچے کی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے لاشیں 15 سے 20 دن پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد تحقیقات میں پیش رفت ہو سکے گی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے قتل کہیں اور کیا گیا اور لاشیں مین ہول میں پھینکی گئیں۔ لاشوں کو چھپانے کے لیے مین ہول میں درجنوں پتھر ڈالے گئے۔ لاشوں کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا۔ پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم۔ کہا سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرے گی۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے انٹر کی طالبہ جاں بحق لانڈھی کی رہائشی کو کومل ننہال چھٹیاں گزار کر والد کے ساتھ واپس گھر جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے لانڈھی 6 نمبر کے قریب ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس پہنچی، ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، ایک ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ مقابلے کے دوران ایک گولی رکشے میں سوار کومل کو لگی۔ گولی ڈاکو کی تھی یا پولیس کی؟ ایس ایس پی نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں تو خوشی ہوگی۔ وزیر اعظم نے بھی ڈائیلاگ کی آفر اپروول کے بعد ہی کی ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں 5 بڑے فیصلے کر لیں تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، صدر زرداری، بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ پہیہ جام ہڑتال کامیاب نہ ہوئی تو پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہوگا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو پرتشدد احتجاج کر کے آپ نے دیکھ لیا۔ ہمارا سیاسی مشورہ ہے کہ پرتشدد احتجاج نہ کریں۔ اچکزئی کی جانب سے تفصیلات جمع کرا دی گئیں۔ اسپیکر جلد فیصلہ کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا پنجاب کے بعد سندھ کے دورے کا پلان۔ سندھ حکومت نے مکمل پروٹوکول دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جو کچھ پنجاب میں ہوا وہ سندھ میں نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیں گے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حلیم عادل شیخ نے پیغام سہیل آفریدی کو پہنچا دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کوئی اضافی پروٹوکول نہیں چاہیے، سندھ میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب میں سلمان اکرم راجہ سے ملاقات۔ سہیل آفریدی کو قانون کے مطابق پروٹوکول دینے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی کا کہنا تھا لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے تھا۔ لاہور دورے میں غلط زبان کا استعمال رد عمل تھا۔ ہم نے غلط زبان کے استعمال پر معذرت کی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، ثابت شاکر، معید پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید سنا دی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھانہ رمضان کے مقدمے میں شاہین سہوائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزا ہوئی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عوام کا مجرموں کے پاسپورٹ منسوخ کر کے پاکستان واپس لانے کا مطالبہ۔ ملک کی دفاع اور سیکیورٹی کے خلاف 31,313 ویب پیجز بند۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد کی اپلوڈنگ میں 20% کی کمی ہوئی۔ پی ٹی اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2024-2025 میں سوشل میڈیا پر 88,000 سے زائد غیر اخلاقی اور غیر قانونی ویب سائٹس بلاک کی گئی۔ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ 35,000 ویب پیجز، فیس بک پر 25,000 سے زائد، انسٹاگرام پر 13,000 سے زائد، یوٹیوب پر 8,586 لنک بلاک کیے گئے اور 30,214 غیر اخلاقی مواد والی ویب سائٹس بند کی گئی۔ اسلامی تشخص کے خلاف 7,600 اور نفرت انگیز مواد پر 6,000 سے زائد ویب سائٹس بند کی گئی۔
وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس سے متعلق کارروائی کی توثیق کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کے لیے سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشن بنانے کا فیصلہ۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا میئر اور 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کسی بھی قسم کے بڑھتے ہوئے اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن اور استحکام کی خاطر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے، امریکی صدر نے مداخلت کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ ایران میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 6 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ ہنگاموں میں ملوث 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ عوام خوش نہیں تو ذمہ دار ہم ہیں، امریکہ نہیں۔ ایرانی صدر کا اعتراف۔ مسعود پزشکیان نے کہا وسائل کا انتظام اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عوامی مسائل ہماری ناکامیوں اور ناقص انتظامیہ کا نتیجہ ہے۔ حکومت کو عوام کے خدشات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاک ایران تعلقات پر دفتر خارجہ میں اہم اجلاس۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران سے ترجیحی شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان کی یمن کی صورتحال کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مثبت اقدامات کو سراہا۔ تائیوان سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ رینجرز نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی۔ اب پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیاد و مرصوص میں رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا سندھ رینجرز نے بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لا زوال قربانیاں دیں۔ سندھ رینجرز اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ حکومت کے عوامی منصوبوں پر اجلاس۔ تعلیم، صحت، مفت رہائش کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی سہولت کے لیے سندھ حکومت منصوبوں کو جلد مکمل کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات۔ آئی جی سندھ نے صوبے میں قیام امن سے متعلق لاہے عمل پر بریفنگ دی۔ کراچی میں ٹریلر نے موٹر سائیکل چلاتی لڑکی روند ڈالی۔ 26 سال کی بشرا لانڈھی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ٹریلر ڈرائیور بشرا کو مرتا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بشرا کا تعلق اوکاڑا سے تھا۔ لانڈھی کے صنعتی زون میں نجی کمپنی کی ملازمہ تھی۔ اہل خانہ نے بتایا بشرا کافی عرصے سے موٹر سائیکل چلاتی تھی۔ حادثے کے بعد حسب معمول ڈرائیور بھاگ گیا۔ پولیس نے ڈرائیور تحویل میں لے لیا۔ ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں۔ لوگوں کو یہ چورن نہ دیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ کے لیے 31 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر ہے۔ مینا بازار انڈر پاس فروری کے پہلے ہفتے میں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصویریں لگی ہیں، میری تصویر تو کہیں نہیں لگی۔ آئی لو یو حافظ نعیم۔
हुकूमत ने आवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की, कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। 38 ने कहा कि अवामी मुआहदे पर 98% अमल दरामद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर को अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कल भी संजीदा थे, आज भी हैं। कमेटी के साथ 5 जनवरी को दोबारा मुलाकात तय है। इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार 5G मुतारिफ कराया जा रहा है। काबीना मंजूरी दे चुकी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी आइंदा माह होगी। वजीर IT शजा फातिमा कहती हैं पाकिस्तान में दस्तियाब स्पेक्ट्रम बहुत महदूद है। 274 मेगाहर्ट्ज पर पूरा मुल्क चलता है। इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और इमारात के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया है मूसलाधार बारिशों और तूफान ने गजा में इंसानी सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया। जिंदगी बचाने वाली बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत ने बहरान को मजीद बढ़ाया। वज़राए ख़ारजा का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के जरिए बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा गजा में 19 लाख अफराद की जिंदगियों को खतरा है। शदीद सर्दी में बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को ज्यादा मुतासिर करने वाली बीमारियों के फैलाव का भी खदशा है। मुस्लिम मुल्कों की आलमी बरादरी से काबिज इसराइल पर दबाव डालने की अपील। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। इसहाक डार का कहना था अगस्त में बांग्लादेश का दौरा किया। बीमारी के बावजूद बेगम खालिदा जिया ने उन्हें मुलाकात के लिए घर पर बुलाया। बेगम खालिदा जिया की पार्टी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमारी कोशिश है बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दें। सिंध हुकूमत का कराची की मुनहदिम इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश देने का फैसला। 59 खाली कराई गई इमारतों के मुतासिरीन को फ्लैट्स तामीर करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल कर लिया। खतरनाक इमारतों को खाली करा के मुनहदिम किया जाएगा। जो इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी हैं उन्हें मस्मार किया जाएगा। मुतासिरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को चेयरपर्सन पैमरा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम को नाम इरसाल कर दिया गया। अमरीन जान सेक्रेटरी इत्तलात रह चुकी हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का केबल ऑपरेटर्स को इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस के इजरा का ऐलान। क्लास लाइसेंस 10 साल की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को फोन। कहा केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ जो वादा किया वो पूरा कर दिया। खालिद आराई ने कहा सार्फिन को इजाफी सहूलत की फराहमी से केबल ऑपरेटर्स को मुनासिब रोजगार मिल सकेगा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से पैमरा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपना आखिरी मैच सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करियर के दौरान नस्ली इम्तियाज का सामना किया गया। कहा गया पाकिस्तान का मुसलमान क्रिकेटर हूं, कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलूंगा। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नॉकआउट कर दिया। अंडर 19 ट्राई सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का शानदार खेल। अफगान टीम को 133 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गए। हरारे में छोटे शाहीनों ने पहले खेलकर 239 रन का हदफ दिया। समीर मिन्हाज 56, उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में अफगान टीम सिर्फ 105 रन पर ढेर हो गई। उमर ज़ैद ने तबाही फेरते हुए 5 शिकार किए। पाकिस्तान फाइनल में मेजबान जिम्बाब्वे से मंगल को टकराएगा।